اور یہ قبلے کا بدلنا منحرف لوگوں پر بڑا شکیل ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں بڑا شک ہے کہ مسلمانوں نے پہلا ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ابھی آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہم کدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھے، تیرا کو کیا فرق ہے؟ تیرے کو ملے گا، میرے کو ملے گا، تم میرے پر انگلی اٹھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا اللہ ہے، ہم کو حکم دیتا ہے، ہم اللہ کے حکم کو مان لیتے ہیں۔ اور یہ قبلہ کا بدلنا منحرف لوگوں پر بڑا ثقیل ہے، ہاں، مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت فرمائی، یعنی مسلمانوں کو، مومنوں کو، اللہ تعالیٰ اسے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کے ضائع اور ناقص کر دے، اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان کو ضائع اور ناقص نہ کریں گے۔ آپ بیت المقدس کی طرف جو لوگ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، ان کی نماز بھی قبول ہو جائے گی، اور جو مسجد حرم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو ضائع اور ناقص نہیں کر دیتے، اور واقعہ اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے جو اللہ کے حکم کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کو جو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر، اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں، بالناس لرؤوف الرحیم۔ ہم آپ کو منہ کا یہ بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کو ان کا دل میں یہ آیا کہ ہمیں مسجد حرم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بول کے بار بار نماز میں اللہ کو پوچھ رہے ہیں، منہ اوپر کی طرف کر رہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپ کو منہ کا یہ بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف منہ اٹھا کے نماز میں اللہ سے باتیں کر رہے کہ اللہ کا ان کا دل میں، دماغ میں یہ تھا کہ سینٹر پوائنٹ ہمارا کون سا ہے؟ مسجد حرم ہے۔ ہم اس کا یہ مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کس لیے بول دیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ امتحان ہے، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے، یہ تھا اس کے لیے، اس لیے ان لوگوں کو ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیا۔ لیکن جب ادھر بھی منہ کر کے نماز پڑھ لیے، مسجد حرام کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کا ایمان کو ضائع اور ناقص نہ کر دیں گے، اور واقعہ اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ اور آگے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم آپ کو منہ کو یہ بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو اس کے قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے، یعنی آپ کو قبلے کی طرف، یعنی مسجد حرم کی طرف، اس لیے ہم آپ کو اس کے قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے لیے آپ کی مرضی ہے۔ آپ کی مرضی کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ارادہ تھا کہ ہم مسجد حرم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، وہ سینٹر پوائنٹ ہے پورا ورلڈ کا، تاکہ پورا دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ سب آدمی اپنا چہرہ مسجد حرم کی طرف کر لے۔ دیکھو ہر ایک کا طریقہ میں سے ہمارا طریقہ یہ الگ ہے، ہم کہیں بھی ہو مسجد حرم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، جب ہوائی جہاز میں ہو، اگر گاڑی میں ہو، ریل میں ہو، کسی میں ہو، جب بھی اپنا چہرہ مسجد حرم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا نیت باندھ لے، اس کے بعد میں وہ کدھر کو بھی گھومے وہ ہمیں مرضی نہیں، لیکن آپ کا دل نے مسجد حرم کی طرف منہ کر کے نیت باندھ لی، آپ نماز پورا کر سکتے ہیں۔ لو پھر اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرم یعنی کعبہ کی طرف کیا کیجئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لو ابھی اس کے بعد میں جو بھی نماز پڑھیں گے مسجد کعبہ یعنی مسجد حرم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، کعبہ کی طرف کیا کیجئے، اور تم سب لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہو اپنے چہروں کو اس مسجد حرم کی طرف کیا کرے۔ یعنی یہاں پر ایک حدیث بتانا چاہتا ہوں، جب عصر کے نماز کے وقت میں ایک صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ نہیں کیا بلکہ مسجد حرم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا۔
جب وہ نماز پورا ہو کے جب جا رہے تھے، ایک جماعت اب مسجد حرم کے طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، وہ صحابی نے اونچی آواز سے کہا دیا، میں ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرم کے طرف کیے ہے۔ تو وہ صحابیوں نے ان کی آواز کی بات کو سن لی، انہوں نے اپنا چہرہ مسجد حرم کی طرف کر لیا۔ آپ بخاری شریف کو پڑھیں گے تو معلوم پڑ جائے گا، ٹھیک ہے کہ کیا کرے۔ اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں، یہ اوپر والے، یہ اس سے پہلے جو قوم مکن ہے اہل کتاب بھی یقیناً یہ جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے۔ یہ حکم اہل کتاب بھی جانتے ہیں۔ اہل کتاب مطلب کیا ہے؟ دین اسلام میں جتنے بھی پیغمبر گزرے وہ لوگوں بھی، اور جو نصرانی ہے، یہودی ہے، کافر، یہ ظالم لوگ ہیں، ان لوگوں کو بھی معلوم ہے یہ قبلے کا بدلنا بالکل ٹھیک ہے، یہ سینٹر پوائنٹ ہے ہمارا۔ یہ باقی مذہب کے لوگ جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کا مرضی ان کا ہوتا ہے، دیکھو اپنی مرضی سے وہ اپنا چلا دیتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے، اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے ہیں کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے، اور ان کے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اگر جو لوگ مسجد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا، ان کی نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ مسجد حرم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیا، ان کی نماز بھی قبول ہو جائے گی، جبکہ یہ حکم آنے سے پہلے، جب یہ حکم آ گیا مسجد حرم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ابھی مسجد مقدس کی طرف منہ نہیں کریں گے۔ ابھی جب بھی نماز تم کہیں بھی ہو، تم سب لوگ جہاں کہیں بھی موجود ہو، اپنے چہروں کو اسی مسجد حرم کی طرف کیا کرو۔ اور یہ اہل کتاب بھی یقیناً جانتے کہ یہ حکم بالکل ٹھیک ہے، اور ان کے پروردگار ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کارروائیوں پہ بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کام سے بے خبر نہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے تمام دنیا بھر کے دلیلیں پیش کرے، جب بھی یہ کبھی آپ کی قبلے کو قبول نہ کرے، دیکھو آیا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں